حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے متعلق ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو غزوہ احد کے متعلق گفتگو ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر جو چیز ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ غزوہ احد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ بے شک اس کے اندر جانی نقصان تو اٹھانا پڑا، نقصان زیادہ ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کفار ناکام اور نامراد ہو کے یہاں سے واپس بھاگ گئے۔ اس غزوے کے بعد جو مہمات پیش آئی ہیں وہ بھی اسی ہمارے موقف کے اوپر، اسی دعوے کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد ختم ہوا، کفار میدان سے بھاگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے اندر کھڑے ہو کے یہ اعلان فرمایا، جو کہ پچھلا جمعۃ المبارک کو تفصیل سے باحوالہ بات ہو چکی ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کفار کے تعاقب کے لیے، یعنی کفار کے پیچھے جانا ہے، کون کون اس کے لیے جانے کو تیار ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ 70 صحابہ سامنے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو کفار کے تعاقب کے لیے بھیجا۔ یہ ایک تعاقب ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے دن جنگ احد کے فوراً بعد دوسری جنگ پیش آتی ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ ایک جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور دوسری سر پہ آ گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اعلان کے نتیجے میں 540 صحابہ میدان میں نکلے۔ مسئلہ یہ بنا کہ جب کفار یہاں سے ناکام اور نامراد ہو کے جلد بازی میں نکل گئے، راستے میں جا کے ان کو خیال آیا، کہیں انہوں نے جا کے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ والی جگہ پہ انہوں نے جب آپس میں ڈسکس کی، گفت و شنید کی، غور و خوض کیا، تو ان کو خیال آیا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اتنا پیسہ، مال، دولت، ہر شے خرچ کی تھی، وہ مقصد حاصل کیے بغیر ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے ان میں سے بھی کوئی بندہ شہید نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ مین ٹارگٹ حضور کی ذات تھی، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، وہ بھی حیات ہیں۔ مال غنیمت ٹارگٹ ہوتا ہے تو مال غنیمت بھی ہاتھ کوئی نہیں آیا۔ مدینہ کو، مسلمانوں کے شہر کو، ریاست کو نیست و نابود کرنے کا مقصد تھا، وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ قیدی بنانے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی کمر توڑنی تھی، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ جنگ کو اپنے اختتام تک، انجام تک بھی ہم نہیں پہنچا پائے۔ تو ہم اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر جلد بازی میں واپس جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ واپس جا کے ہم اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جی ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ تو آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے ملامت کی کہ جی جلد بازی کی، ہمیں واپس نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ جب انہوں نے اس بات پہ ایک دوسرے کو ملامت کی، تو یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ جی واپس جاتے ہیں مدینہ میں، یہیں سے لشکر واپس لے کے جاتے ہیں۔ اور اس وقت مسلمان ابھی نئی جنگ سے ایک ہی دن ہوا ہے، تو مسلمان تھکے ہوئے ہوں گے، کمزور ہوں گے، زخمی ہوں گے، حوصلے پست ہوں گے ان کے، وہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم اچانک ابھی دوبارہ حملہ کر دیں گے۔
تو وہ زخمی حالت میں ہوں گے، ہم جا کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا اور اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ کفار راستے سے مکہ بھی نہیں پہنچے، راستے سے پلٹ کے دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور نے اعلان فرمایا کہ کون کون بندہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور حضور نے اعلان کیا کہ جو لوگ احد کے اندر شریک تھے ان کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ آئے، یعنی جنہوں نے احد کے اندر حصہ لیا صرف انہی میں سے بندے آئیں گے۔ تو اس میں سے 540 صحابہ میدان میں نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو لے کے قریش کے اس لشکر کے تعاقب میں نکلے۔ یہ دوسرا تعاقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پہ حضور نے جا کے پڑاؤ کیا۔ یہاں پہ ایک شخص نے آ کے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دست مبارک پہ اس نے بیعت کی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان لانا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں، تم ایسے کرو کہ تم جاؤ کفار کی طرف، لامحالہ طور پہ وہ تم سے پوچھیں گے کہ کس طرف سے آ رہے ہو، تو ان کو بتانا کہ میں مدینہ کی سمت سے آ رہا ہوں۔ وہ تم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو بڑھا چڑھا کے بتانا۔ یہ شخص یہاں سے گیا، آگے سے لشکر والا لشکر مل گیا، اہل لشکر نے اس کو پکڑا، ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کس طرف سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ادھر مدینہ سے آ رہا ہوں۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ جی مسلمان بھرپور تیاری کے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کے تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پہلے ہی پست تھے، پہلے ہی ہار چکے تھے، ہمت جواب دے چکی تھی، جلد بازی میں میدان چھوڑ کے احد کا بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ہمارے خیال کے اپوزٹ، ہم نے سوچا تھا کہ مسلمان ابھی زخمی ہیں، ان کو تو علم ہی نہیں ہوگا، ہم اچانک حملہ کریں گے، یہاں صورتحال مختلف ہے، وہ تو تیاری کر کے ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، انہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، وہیں سے واپس بھاگ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، ایک جنگ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جنگ پہ جانے کا اعلان فرمایا تو صحابہ ان کا ایمان اور محبت اور یقین دیکھیں اور جہاد کے ساتھ محبت دیکھیں، ان کی صحابہ دوبارہ میدان میں نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی یہ ادا دیکھی تو ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد زخمی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے کہ وہ زخمی حالت میں تھے، مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، اتنی بڑی جنگ کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے، اگلے دن حضور نے دوبارہ جنگ کے لیے بلایا ہے تو صحابہ نے بہانے نہیں بنائے، صحابہ نے پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی جانثاریاں تھیں، یہ ادائیں تھیں صحابہ کی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ وہاں سے کچھ ملے نہ ملے، نام بڑے شہرت بنے، کچھ نام ملے نہ ملے، مشہور ہو جاؤں نہ ہو جاؤں، مومن کا مقصد یہ نہیں، مومن کا مقصد صرف فقط یہ ہے کہ وہ شہادت چاہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہے۔ تو صحابہ ایک جنگ سے فارغ ہوئے نہیں، حضور نے دوسری جنگ کے لیے بلایا تو صحابہ نے اپنے آپ کو دوبارہ پیش کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی ادائیں تھیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ ربیع الاول 4 ہجری کے اندر پیش آتا ہے، غزوہ بنو نذیر۔
یہود کے خلاف ہے، یہودیوں کے خلاف۔ یہود نے ہمیشہ ہر موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، موقع کی طاق میں رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمان ہر جنگ سے کامیاب ہو کے واپس آ رہے تھے تو یہودیوں نے سوچا کہ سامنے سینہ بسینہ لڑ کے ان کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا مرکز و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اگر ہم ان کو شہید کر دیں تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے سازش تیار کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے نبی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے پاس بلا کے شہید کر دیں گے۔ مدینہ کے قریب قبیلہ تھا بنو نذیر کا، انہوں نے حضور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے جو علماء ہیں وہ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ آئیں اور آپ اپنے چنیدہ صحابہ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ بنی نذیر کی طرف اور اپنے خلفاء کو بھی لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا یہ بھی ساتھ گئے۔ سازش یہ تیار کی گئی تھی جہاں انہوں نے حضور کے بیٹھنے کا جگہ بنائی کہ یہاں ان کو ہم بٹھائیں گے، وہیں اوپر مکان کے اوپر لوگوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ پتھر ان کے پاس تھا بہت بڑا، تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ یہاں مسلمانوں کا نبی آ کے بیٹھے گا، یہاں اس کو بٹھائیں گے، جب وہ بیٹھ جائے گا تو اوپر سے اس پتھر کو دھکا دیں گے، اس پتھر کے نیچے آ کے معاذ اللہ استغفر اللہ مسلمانوں کا نبی شہید ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے اپنے خلفاء کے ساتھ، اسی مقام پہ انہوں نے حضور کو بٹھا دیا۔ نگاہ نبوت نے خطرہ بھانپ لیا کہ ان کے ارادے درست نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرہ بھانپ گئے، حضور بیٹھے ہی تھے، خطرہ محسوس ہوا، حضور اٹھ کے واپس تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی خبر دی اور جہاد کا اعلان ہوا۔ اس جنگ کے لیے صحابہ نکلے، باہر آ کے اس قبیلے کا صحابہ نے محاصرہ کر لیا۔ قبیلہ بنو نذیر کا، یہودیوں کا قبیلہ تھا، محاصرہ کیا۔ 15 دن تک محاصرہ کر کے صحابہ بیٹھے رہے حضور کی معیت میں، حضور کی کمان میں۔ 15 دن بعد ان کی سپلائی لائن کٹ گئی، کہیں سے آمد و رفت نہیں ہو رہی تھی، کھانے پینے کے جان کے لالے پڑ گئے۔ 15 دن بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہماری جان بخش دیں تو ہم اپنا مال و اسباب چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال ضبط کر لیا اور ان کو مدینہ بدر کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحشر کے اندر اس غزوے کے متعلق، اس واقعے کے متعلق تفصیل سے بیان ہے، تقریباً 12 سے 13 آیات مبارکہ اس غزوے کے متعلق قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو قبیلہ مدینہ بدر کر دیا۔ یہ یہاں سے نکلے تو کچھ یہودی شام چلے گئے اور کچھ یہودی خیبر میں جا آباد ہوئے۔ یہ اس سے پہلے ایک قبیلے کے متعلق بھی یہی فیصلہ ہوا تھا، اور میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو یہودیوں کو مدینہ بدر کیا ہے، بعد میں بہت ساری جنگیں انہی کی شرارتوں کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ جب غزوہ احد کے اندر مسلمان جیتے تو ابو سفیان جو کفار کا کمانڈر تھا، وہ جب جانے لگا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ چیلنج دیا۔ اس نے کہا کہ اگلے سال اسی تاریخ کو ہم دوبارہ اسی میدان میں تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس نے وعدہ کیا، چیلنج دیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد یہ بھاگ گئے۔ اگلے سال دوبارہ چونکہ چیلنج دے کے آیا تھا تو ذی قعدہ کے مہینے میں 4 ہجری کے اندر کفار نے دوبارہ تیاری کی، یعنی وعدے والا غزوہ۔ جس مقام پہ، جس میدان میں غزوہ بدر پیش آیا، اسی میدان میں، اسی مقام پہ یہ دوبارہ دوسری جنگ ہے۔ یہ دوسرا غزوہ بدر ہے، بلکہ تیسرا ہے۔ غزوہ بدر پہلا، غزوہ بدر دوسرا، اور یہ تیسرا غزوہ بدر ہے۔ اسی مقام پہ دوبارہ
کفار کا کمانڈر ابو سفیان تھا، مجاہدین 1500 کی تعداد مجاہدین کی تھی، اور کفار جو لشکر لے کے آئے تھے 2000 کا لشکر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو لے کے اس مقام پہ جلوہ افروز ہوئے۔ یہاں سے کسی کا نکلنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا رکنے کے لیے۔ کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا مشکل ہے، کہ وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں لڑتے، پیسہ، مال، جان، عزت، آبرو، یہ جھوٹی انا، غرور و تکبر کے لیے نہیں لڑتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑتے ہیں، اور وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ جو مرنے سے ڈرتا ہے اسی کے دل میں بزدلی، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان جان سعادت سمجھ کے پیش کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان سمیت سارے سرداران قریش اس بات پہ پریشان تھے کہ جا تو رہے ہیں مگر مقابلہ مشکل ہے، یہاں سے چل پڑے، ابھی بدر کے مقام میں نہیں پہنچے تھے۔ ابو سفیان نے پورے لشکر کو روکا، مشاورت شروع ہو گئی، کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مکہ کے اندر قحط سالی ہے، چارے کی فراوانی نہیں، جانور دودھ بھی نہیں دے رہے، حالات بڑے کمزور ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس بار اس سال جنگ نہیں کرتے، یہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں، بارشیں ہوں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ شودھ دیں گے، کھائیں پیئیں گے، صحیح جان طاقت بنا کے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ وہ ویسے ہی جان بچا رہے تھے، ساروں نے کہا کہ یار یہ بات تو تمہاری بڑی بہت اچھی بات ہے، یہ ان کو مسلمانوں سے آمنا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہ راستے سے ہی ابو سفیان اور یہ لشکر لے کے واپس بھاگ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پہ 1500 مجاہدین کو لے کے ان کا انتظار کرتے رہے مگر یہ نہیں آئے۔ اس کے بعد اگلی جنگ شروع ہوتی ہے، وہ مشہور و معروف ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یہ دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ احزاب مختلف لشکروں کو کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر مختلف قبائل کو، مختلف قوموں کو، لوگوں کو یہودیوں نے سفارتی سطح پہ سب کو جمع کیا تھا۔ یہود کیوں اس کے اندر متحرک تھے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو، پورے قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔ یہ سارے آ کے خیبر میں آباد ہوئے، یہاں بیٹھ کے ان کا اندر کا بغض اور حسد ختم نہیں ہو رہا تھا، دشمنی ختم نہیں ہو رہی تھی، یہاں آ کے کھل کے شرارتیں کرنے کا ان کو موقع ملا۔ یہودی بنیادی طور پہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، روز اول سے لے کے آج تک یہودیوں کی نفسیات، نیچر ایک ہے، یہودی بزدل قوم ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو لڑنے کے لیے بلایا تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم جا کے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اے نبی تو جا کے لڑ اور اپنے رب کو بھی لے جا، تم دونوں جا کے لڑ لو، اگر تم جیت گئے تو ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ یہودی ہو یا عیسائی ہو، عیسائی پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمت کر جاتے ہیں، یہودی بالکل بھی ہمت نہیں کرتے۔ یہودی بظاہر دیکھنے میں بہادر ہیں، یہودی حقیقت میں بزدل ہیں۔ سب سے زیادہ بزدل قوم اگر ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کی صرف ایک خاصیت ہے کہ ان کا دماغ تیز ہوتا ہے، سازشیں کر لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے سازشیں کر لیں گے مگر مردوں کی طرح مردانہ وار سامنے آ کے مقابلہ ایک دوسرے کو فیس نہیں کریں گے۔ تو کوئی بھی جنگ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مردوں کی طرح نہیں لڑی، دوسروں کو آگے کر کے پیچھے سے ان کو شے دے کے آگے کر دیتے تھے، خود آگے نہیں ہوتے۔ غزوہ خندق بھی یہودیوں کی تیار کردہ ہے مگر یہودی خود آگے نہیں آئے، ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاؤں کے، ہماری ٹانگوں میں اتنا تیل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ کے قرب و جوار کے اندر مکہ کے
کفار کو اور مختلف قبائل کو، قوموں کو، لوگوں کو، سب کے پاس جا کے 5-10 لوگوں کا وفد بنا یہودیوں کا، یہ جو خیبر کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے، سب سے پہلے یہ قریش مکہ کے پاس گئے کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ مین کمی، بار بار جنگیں کرنے کے بعد تمہارے پاس مال کی کمی ہے، تو مال کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، جتنا مال تمہیں ضرورت ہوگا سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، تم جا کے مسلمانوں سے جنگ کرو۔ دوسرے یہودی قبائل، عیسائی قبائل جو تھے ان کے پاس گئے، ان سب کو تیار کیا، تیار کر کے یہ جنگ کا منظر بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح یہودی سازش کر کے قریش مکہ کو اور مختلف قبائل کو ہمارے خلاف محاذ تیار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا مشاورت کے لیے۔ ان صحابہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی، جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے پہلوان قسم کے تھے، بڑے یعنی طاقتور آدمی تھے، فارس کے، ایران کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اطلاع دی کہ اس طرح قریش مکہ یہودیوں کی شے پہ لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں۔ اس جنگ کے اندر 3000 مجاہدین تھے صحابہ، اور 10,000 کا لشکر قریش مکہ کا آیا۔ فرق دیکھ لیں، آدھے آدھے کا فرق بھی نہیں، اتنا زیادہ فرق ہے۔ 2000 ایک طرف کھڑا ہے، 10,000 دوسری طرف کھڑا ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت اور شان پہ قربان کہ اتنے بڑے بڑے لشکروں کا سامنا کر کے بھی صحابہ کی ہمت نہیں ٹوٹتی تھی، صحابہ مردوں کی طرح سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ موت آئے تب بھی کامیابی ہے، موت نہ آئے تب بھی کامیابی ہے، یا شہادت ہے یا اللہ تعالیٰ غازی کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشاورت ہوئی کہ کیسے مدینے کا دفاع کرنا ہے۔ عرب کے اندر یہ خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت سلمان فارسی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس کے اندر یہ دفاعی طور پہ خندق کھودی جاتی ہے، تو ہم مدینے کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ پسند آیا۔ 5 کلومیٹر یا بعض نے اس سے ذرا کم لکھا ہے، اتنی طویل خندق کھودی گئی۔ خندق کھود کے مدینہ کی وہ سائڈ جو شام کی طرف ہے، وہاں سے حملے کا خطرہ تھا کہ یہاں سے حملہ کریں گے، اس طرف سے جا کے یہ خندق کھودی گئی۔ خندق کھودنے کے دوران صحابہ سارے کے سارے شامل تھے، 40 صحابہ کی ٹولیاں تھیں، مل کے خندق کھودتے تھے، ایک ایک جگہ مخصوص کر دی گئی تھی۔ خندق کھودنے میں جب حضرت حضور نے سب کو تقسیم کر دیا، حضرت سلمان فارسی کی باری آئی، نہ وہ انصار میں سے تھے، نہ ان کا تعلق مہاجرین میں سے تھا، وہ تو فارسی تھے، اجمی تھے، تو تھے طاقتور پہلوان قسم کے بندے تھے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ ہم میں سے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ خندق کھودیں گے۔ انصار نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا آپس میں باس و مباحثہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سلمان فارسی جو ہے یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، یہ انصار میں سے بھی نہیں ہے، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور اتنی محبت کرتے ہیں صحابہ سے، اور صرف حضور نہیں کرتے، حضور کی وجہ سے، صحابہ کی وفاداری کی وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، رب فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خندق کھودنا شروع ہوئے۔ اس خندق کے دوران یہ ابھی جنگ کا منظر نہیں بنا، ابھی لشکر پہنچا نہیں، محاصرہ نہیں ہوا، پہلے ہی مدینہ کے لوگوں کی کھانے پینے کی حالت کمزور تھی۔ دوران خندق بھوک ستانا شروع ہو گئی، فاقے کرتے تھے صحابہ اور خندق کھودتے تھے، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ نے اور حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے بھوک کی وجہ سے. کیا باندھے تھے جی؟ پتھر باندھے تھے. بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جی وہ پتھر نہیں تھے بلکہ کپڑے کے اندر گرا لگا کے وہ حضور نے اپنے پیٹ پہ باندھی تھی. اس کے اوپر تفصیل سے اگلے جمعۃ المبارک کو میں بیان کروں گا. یہ معنی درست نہیں ہے, یہ گرا والا. حدیث کے اندر الفاظ پتھر کے ہیں تو پتھر ہی تھے. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور صحابہ نے بھی باندھے ہوئے ہیں. خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی, پتھر آ گیا جو کہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. صحابہ نے بڑی کوششیں کی مگر پتھر نہیں ٹوٹا, حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا. حضور خود تشریف لائے اور آپ نے آ کے اس ہتھیار کے ساتھ اس پتھر پہ ضرب لگائی. 3 ضربیں لگائیں اور 3 ضربوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کی جو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فتح کی بشارت بھی دی. غزوہ خندق مکمل نہیں ہوگا, اگلے جمعۃ المبارک کو اس کا کچھ حصہ آ جائے گا. خندق کھودنے کے دوران صحابہ سارے کے سارے بھوکے اور پیاسے تھے. پیاس کی شدت تھی, بھوک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, فاقوں میں تھے صحابہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں. میں نے سوچا کہ گھر جاؤں, شاید حضور کے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت بندوبست ہو جائے. میں حضور سے اجازت لے کے گھر آیا, اپنی گھر والی سے پوچھا, اس نے کہا کہ اور تو شاید کوئی نہیں, یہ بکری کا چھوٹا بچہ ایک ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے. میں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کرتے ہیں ذبح, یہ تو پکا لے اور جتنا آٹا ہے اس کی روٹیاں بنا لے. میں جاؤں گا چپکے سے حضور کو اطلاع دوں گا کہ آپ آئیں, ہمارے گھر تشریف لیں اور آپ کھانا تناول فرمائیں. بکری کو کیا ذبح, روٹیاں بنا دی گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جابر تشریف لے کے گئے اور جا کے احتیاط کے ساتھ ان کو کھانے کی دعوت دی. مراد یہ تھا کہ حضور تشریف لائیں گے یا 1-2 صحابہ اور ساتھ آ جائیں گے تو 2-4 بندوں کا کھانا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو حضور نے کل صحابہ میں اعلان کروا دیا کہ سب کی دعوت جابر نے کی ہے, چلو جابر کے گھر کھانے کے لیے. اب 3 بندے کا کھانا بنایا ہو نا تو 1000 بندہ آگے سے آ جائے تو لالے پڑ جاتے ہیں. جس طرح برات دے ہوتے تسی 300 بندہ سدے ہوئے تے 600 بندہ آ جائے تو پریشانی ود جاندی ہے نا جی, ہن پورا کدوں کرنا ہے جی. 4-5 بندوں کا کھانا تیار ہے اور آگے سے بخاری کی روایت یہ ہے کہ 1000 بندہ تھا اور اس کے علاوہ دوسری روایت میں کہ 1400 بندہ تھا. 5-10 بندوں کا کھانا ایک طرف ہے اور دوسری طرف سے 1000 یا 1400 بندہ آ رہا ہے. تھوڑی سی تعداد تو کوئی نہیں. اتنی بڑی تعداد جب حضرت جابر کے گھر کی طرف چلی نا, یہ پریشان ہو گئے کہ آج کروں گا کیا. تو یہ بھاگے اپنی بیگم کے پاس, اور جی میں نے تو حضور کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں کھانے کے لیے, تو حضور پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں. خاتون بھی پریشان ہوگی, انہوں نے غصہ کیا کہ آپ نے حضور کو کہا نہیں ہوگا. اور نہیں جی میں نے تو کہا تھا کہ جی صرف آپ کے کھانے کا انتظام ہے, تو حضور نے سب کو بلایا. تو بعض گھر والیاں نیک بھی ہوتی ہیں, ایمان والی ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور لے کے آ رہے ہیں تو پھر کھانے کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے جی, کھانا بھی حضور خود ہی پورا کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. حضور تشریف لائے, حضرت جابر نے جا کے اصل صورتحال بتائی. یا رسول اللہ, میں نے تو آپ کے کھانے کا انتظام کیا تھا, اتنا بڑا لشکر جو آ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو. حضور تشریف لے کے گئے, جس ہانڈی میں سالن پکا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دین اس ہانڈی کے اندر ڈالا. آٹے کے اوپر حضور نے کپڑا رکھ دیا, فرمایا کپڑا ہٹانا نہیں اور ہانڈی میں دیکھنا نہیں, بس روٹیاں نکال نکال کے دیتے جاؤ اور سالن ڈال ڈال کے دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم, وہ جو چند لوگوں کا کھانا میں نے بنایا تھا 1400 بندہ کھا کے اٹھ کے فارغ ہو گیا.
جو کھانا جس طرح ہم نے بنایا تھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ کہ وہ جو ایک پیالے کے اندر اپنا دست مبارک رکھتے ہیں، ایک پیالہ جو ایک بندے کو سیراب نہیں کرتا، دست مصطفیٰ اس پانی کے اندر جائے تو اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو سیراب کر دیتا ہے۔ وہ کھانا جو 5-10 بندوں کا ہے، زبان مصطفیٰ کی برکت ہے، لعاب دہن کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 بندوں کو سیراب کر دیا۔ 1400 بندہ کھا کے وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ جو روایت یہاں تک ہے، یہ روایت سچی ہے۔ یہ روایت جی جھوٹھی ہوئے تھے تسی سارے کٹھے بول پہندو میرے آنکھیں بغیر سبحان اللہ ہون تے آنکھو نا۔ یہ روایت کی ہے جی، یہ سچی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اور بھی سیاستہ کے اندر مختلف کتب کے اندر ہے، مگر بخاری کے اندر یہ روایت ہے، یہاں تک ہے۔ تسی جتھے سبحان اللہ کہندے ہو نا، او اس روایت تو اگلا حصہ ہے کہ جب حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا تھا تو ان کے 2 بچے بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ کھیلتے کھیلتے چھت پہ چڑھ گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آج جس طرح باپ ہمارے والد نے، ابا جان نے بکری کو ذبح کیا ہے، میں بھی تجھے ویسے کرتا ہوں۔ تو اس نے چھری پکڑ کے بچے کے گلے کے اوپر چلا دی، بچہ تو مر گیا۔ بچے کا خون دیکھ کے، خون کرنے والا بھی بچہ تھا، تو وہ دہشت زدہ ہو کے بھاگا، چھت سے گرا تو وہ بھی مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت جابر گئے ہوئے تھے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، خاتون خانہ سیانی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ دونوں بچے جب مرے ہوئے دیکھے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ دونوں بچوں کے اوپر کپڑا شپڑا ڈال کے اندر چھپا دیا کہ حضور آج قسمت سے تشریف لے کے آ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں ماتم بپا نہ ہو۔ تو انہوں نے بچوں کو چھپا دیا، حضور تشریف لے کے آئے، کھانا شانا رکھا گیا، حضور نے فرمایا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ادھر ہی ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا جا لے کے آ۔ وہ گئے، گھر والی سے پوچھا تو گھر والی نے کہا کہ ادھر ہی ہوں گے، کہیں باہر نکلے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ خیر حضور نے بار بار اصرار کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اور معاملہ کوئی نہیں ہے تو خاتون نے اپنے شوہر کو، حضرت جابر کو بات اصل بتا دی کہ ہوا کیا ہے، اور وہ دونوں کی میتیں دکھائیں کہ یہ دونوں پڑے ہوئے ہیں بچے۔ انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح دونوں بچے فوت ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان بچوں کو اللہ کے حکم سے بلائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زندہ کر دے گا۔ نہیں سی آکھنی میں تو نہ آکے آکھو سبحان اللہ، جتھے میں نہیں آکھدا اتھے کہندے تھے، جتھے آکھنا ہوندہ اتھے نہیں کہندے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں تو خوشی کے شادیانے بجنے چاہیے، یہاں تو معاملہ الٹ ہے، میں یہاں بچوں کی میتیں رکھ کے میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حالی بھی نہیں سی آکھنا۔ یہ جو روایت ہے نا، یہ ساری کسے کہانیاں، یہ میں نے تو ویسے میں مختصر سے سنا دی ہے، کوئی سر والا بندہ ہو تو آپ کو رلا رلا کے پاگل کر دے، اتنا مزہ آتا ہے سنتے، میں نے بھی بچپن میں بڑی بار سنی ہے، مگر یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ روایت آنکھوں تو صحیح نا، روایت ٹھیک ہے بھی حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ گل سمجھ آئی نے؟ سمجھ آئی جی؟ میں نے آپ کو پہلے 1000 مرتبہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور جب چاہیں، جس قسم کا چاہیں، جس طرح کا چاہیں معجزہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر حضور نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ بھی اور اس قسم کے جتنے واقعات ہیں جن کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے فلاں موقع پہ فلاں مردے کو زندہ کر دیا تھا، وہ سارے جھوٹ ہیں۔ یہ واقعہ ایک کتاب ہے، ویسے تو آج کل جو خطیب حضرات ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، مگر اگر ہوں کتاب ان کے پاس تو کتاب ایک پڑھی ہوتی ہے، نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، جھوٹوں کی بھری ہوئی ہے کتاب۔
تو وہ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شواہد النبوہ کے اندر اور دلائل النبوہ کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ مگر وہ جو جہاں تک میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ چند بندوں کا کھانا 1400 بندوں کو سیراب کر گیا، یہاں تک بات درست ہے۔ آگے وہ بچوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، مار دینا، پھر ان بچوں کا چھپا دینا، پھر ان بچوں کو حضور کا زندہ کرنا، یہ سارے کا سارا اگلا جو واقعہ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا جھوٹ ہے۔